خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے سلسلے خوابوں کی تعبیریں میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل درود پاک کی فضیلت سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے سب سے آخری نبی حضور مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ پاک نے میری امت کے لیے مجھ پر درود پاک کے بدلے بلند درجات رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے کہ ہم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی بلند درجے عطا فرمائے گا۔ تو کتنی یہ خوبصورت فضیلت ہے، اور اس کو پانے کے لیے ہم سب کو کس قدر جستجو کرنی چاہیے، اور یقیناً بلند درجہ کس کو نہیں چاہیے، اور آخرت میں بلند درجات کا کون تمنائی نہیں ہوگا۔ یقیناً ہر عاشق رسول یہ تمنا کرے گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے نصیب ہوں، بلند درجات نصیب ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ نصیب ہو۔ درود پاک کی کثرت کو اختیار کیجئے، اور کثرت درود و سلام پڑھیے، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیجئے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پروگرام ہے خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ مولانا اسد الطاری مدنی الحمدللہ عز و جل موجود ہوتے ہیں۔ اسد بھائی، ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی، جو خواب ہوتے ہیں کیا ان کا انوائرمنٹ سے اور جگہ سے بھی کوئی تعلق ہوتا ہے؟ ہاں جی، بالکل تعلق ہوتا ہے۔ ایک تو خواب آنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ جس ماحول میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے۔ آپ جو دیکھتے ہیں، آپ جو سنتے ہیں، آپ جو محسوس کرتے ہیں، آپ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو اس انوائرمنٹ کا آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے، اور اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، جو تعبیر ہوتی ہے تو اس تعبیر پر بھی انوائرمنٹ کا، ماحول کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ تعبیر میں بعض اوقات کلچر کا ڈیفرنس ہوتا ہے، اس کا لحاظ کرنا ہوتا ہے۔ اب ایک شخص ہے، اس نے ایک چیز کسی صحرائی علاقے میں دیکھی اور وہی چیز کسی نے پہاڑی علاقے میں دیکھی، ایک ہی چیز ہے کسی نے شہر میں دیکھی اور وہی چیز کسی نے دیہات میں دیکھی، ایک ہی چیز ہے جو کسی بادشاہ نے دیکھی اور وہی چیز کسی ایک بھکاری نے دیکھی، تو دونوں کا ماحول فرق ہے، دونوں کا انوائرمنٹ کا فرق ہے، تو اس کے نتیجے میں اور رزلٹ کے اندر اس کا فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ خالی کتاب دیکھ کر آپ تعبیر مراد نہ لے لیں، کہ اب یہ سارے لحاظ ہر شخص کر پائے یہ ضروری نہیں نا۔ تو عام آدمی تو پڑھے گا، کہے گا اچھا اس کی یہ تعبیر ہے، حالانکہ وہ تعبیر اس کے حق میں تھی جو کسی اور کیٹیگری کے اندر فال کر رہا تھا۔ تو یوں اس کے اندر بہرحال امپیکٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح عالم اور جاہل کا فرق ہوتا ہے، امیر اور غریب کا فرق ہوتا ہے، جب بعضوں کا نہیں بھی ہوتا تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال انوائرمنٹ کا اور ماحول کا خواب اور اس کی تعبیر پہ اثر ہوتا ہے۔ اور اصل میں یہ بھی ہوتا ہے، جیسے بالفرض ہم لوگ حرمین شریفین کے سفر پر الحمدللہ ہوتے ہیں، یا جیسے بالفرض اجتماعات میں آتے ہیں، نیک جگہوں پر جاتے ہیں، تو کیا ان جگہوں پر جانے سے اچھے خواب آنے کا تعلق بھی ہوتا ہے؟ کہ مثال ہے کہ اگر بندہ مکہ مدینے گیا یا ایسے مقدس سفر پر ہے، تو اب اس کے جو خواب ہو، اس کی جو سوچ ہے، وہ ایک عمل اچھا ہو رہا ہے، مطلب ذکر و اذکار میں ہے، عمرہ شریف کر رہا ہے، دیگر نیکیوں میں مصروف ہے، تو کیا ایکٹیویٹیز کے بدلنے سے کچھ سوچ اور انوائرمنٹ اور خوابوں کا بھی کے اندر بدلاؤ آتا ہے یا نہیں؟ ہاں جی، اس سے بھی آتا ہے۔ صحیح۔
ایک شخص ہے جس کا تحریر سے تعلق ہے، رات دن اس کا لکھنے کا کام ہے، صحیح، تو اس کے خواب اور اس کے تعبیر کے اندر اسی طرح ایک شخص ہے جو مزدوری کرتا ہے، صحیح، اس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ ایک شخص تھا تو رات کو وہ نیند میں ہی کھڑے ہو کے، جیسے سائیکل میں ہوا بھرتے تھے نا، آج کل تو مشینیں آ گئیں، ایک وقت تھا پمپ ہوتا تھا اور اس کو ہاتھ سے چلاتے تھے، پرانے لوگوں کو یاد ہوگا، نیند میں ہی یعنی چارپائی سے کھڑا ہوتا تھا اور ہوا بھرنا شروع کر دیتا تھا، پھر اس کو گھر والے پکڑ کے نا لٹاتے تھے کہ بھئی سو جا۔ وہ کیا تھا، وہ سائیکل والا تھا، اب سارا دن جو ہے سائیکل والے کا کام ہی یہ ہے، اب اس کو جب بھی کام کرنا ہے تو اب اس نے ہوا بھرنی ہے، اب وہ رات کو بھی جو ہے وہ خواب کے اندر دیکھتا ہوگا کہ بھئی کوئی آیا میرے پاس گاہک، تو اٹھ کے ہوا بھرنا شروع کر دیتا تھا۔ تو یعنی اتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے، سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، اکثر تو صرف سوچنے کی حد تک ہی جو خواب والا معاملہ ہے وہاں تک رہتے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ پریکٹیکلی کرنا شروع کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو خیالات کا، انسان کے رجحانات کا، اس کی اسکل کا، اس کے ڈپارٹمنٹ کا، اس کے پروفیشن کا خوابوں پہ اثر ہوتا ہے، امپیکٹ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری آپ نے وضاحت فرمائی۔ اسد بھائی، ایک ایس ایم ایس آیا ہمارے پاس، یہ بنت محمد خان ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے دیکھا جو چادر میں نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے اس میں 3 سوراخ ہو گئے، ویسے چادر نہیں تھی بالکل، لیکن انہوں نے دیکھا کہ جو چادر میں نے اوڑھی ہوئی اس میں 3 سوراخ ہو گئے۔ کیا اس کی تعبیر ہوگی؟ چادر انسان کو ڈھانپتی ہے، ایک کورنگ ہوتی ہے، اور خاص طور پر عورت کے لیے، اور اس کا درست نہ رہنا، ہو سکتا ہے ان کی کوئی چھپی ہوئی بات ہو جو راز کی چیز ہو، تو اس معاملے میں انہیں چاہیے کہ احتیاط سے کام لیں، ہو سکتا ہے کہ انہیں آزمائش کا سامنا کرنا پڑے۔ تو خاص طور پر جب یہ خواب دیکھا ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے ایاز بھائی کہ کوئی میٹر ہوتا ہے جس میں بندہ انوالو ہوتا ہے، بات چیت چل رہی ہوتی ہے، وہ معاملہ درپیش ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں بندہ مبتلا ہے ان دنوں میں، تو جب اس طرح کا خواب آئے، اب جیسے اس میں رازداری کا ایک پہلو بہرحال نمایاں نظر آتا ہے نا، تو اس معاملے پہ بندہ احتیاط سے کام لے۔ تو مے بی پاسبل ان کے ساتھ کوئی ایسا میٹر ہو جو اہم ہو اور رازداری کی بات ہو اور وہ ظاہر ہو، انہیں چاہیے کہ اپنے اس طرح کے معاملات پر احتیاط کریں۔ اور نارملی میں بارہا یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ راز کے ظاہر ہونے میں، یا کوئی بھی ایسی بات ہے جو ہم پسند نہیں کرتے اور وہ دوسروں تک پہنچتی ہے، تو اس میں اکثر ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی لوگ جو ہے وہ باتونی ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ باتونی ہوتے ہیں، بات برائے بات کرنا، شیئرنگ کرنا، ہر دوسرے آدمی کے ساتھ اپنی بات جو ہے وہ شیئر کر لینا، تو یہ بعد میں رسوائی کا باعث ہوتی ہے۔ اچھا، جب اچھے تعلقات ہیں تو سب کچھ شیئر ہو رہا ہے، اچھا اب تعلقات کب تک اچھے ہیں یہ تو کسی کو پتہ نہیں، اچھے گہرے دوست دشمن ہو جاتے ہیں ایسے۔ اچھا، وہ دشمن نہ بھی ہو، وہ غیر محتاط ہے اور آپ اس سے بات اپنی بیان کر رہے ہیں اور وہ آگے بتا رہا ہے، تو بہت زیادہ میں محسوس کرتا ہوں کہ اس معاملے میں ہمیں کیئر کرنی چاہیے، جو بہت ضروری ہے بتانے کی چیز ہے، تو وہ آپ بتائیے، خواہ وہ خاتون ہو یا مرد ہو۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اپنے راز کو راز رکھنے میں سب سے اہم کردار ہمارا ہونا چاہیے۔ جی حسن، بالکل آپ نے صحیح بات ارشاد فرمایا اسد بھائی کہ ہمارا اس کے اندر جو ہے وہ کردار، اور ہم ہی اپنی چیزوں کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اسد بھائی اس کے اندر یہ دیکھیے کہ یوں کہہ کے شیئر کرتے ہیں، یار صرف آپ سے بات کر رہا ہوں، کسی اور کو نہیں بتانا ہے، آپ چونکہ قریبی ہو، آپ سے ایک تعلق ہے، تو اب آپ کو بتا رہا ہوں، صرف آپ بس یہ کہہ کر جب ہم بات شیئر کرتے ہیں نا، تو وہ بھی جس کو آگے کہتا ہے نا، کہتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اس نے صرف مجھے بتائی تھی۔ تو یوں کہہ کر ہی ہم اپنے راز شیئر کر دیتے ہیں، اور وہ پھر بس اوقات ہماری رسوائی کا جو ہے وہ سبب بن جاتے ہیں۔ تو یوں کہہ کر بھی کسی کو جو ہے وہ شیئر نہ کریں، تو کوشش کریں کہ ہاں، ایک ہوتا ہے کہ مشورہ لینا چاہ رہے ہیں کسی سے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ڈیسیجن میں مشکل ہو رہی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن خواہ میں وہی بات ہے کہ کچھ مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ یار یہ جب تک یہ میں باہر کسی کو بیان نہ کر دوں تو بوجھ ہلکا نہیں ہو رہا ہوتا، تو یہی پھر آگے جا کر ہمارے لیے آزمائش کا سبب جو ہے وہ آؤٹ گوئنگ نا لوگوں کی فری ہے۔ اچھا، آج کل تو بہت کچھ فری ہے موبائل میں بھی، لیکن لوگوں کی آؤٹ گوئنگ جو ہے نا وہ فری ہے۔ آپ مطلب بھول جائیں کہ آپ نے کسی کو یہ کہہ کے بتایا تو
آگے نہیں بتانا. ایسے بولے بہت بڑی مذہبی شخصیت ہے. صحیح. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ایک میٹنگ میں ان کے ماتحت اور معتقد لوگ تھے جن کے بارے میں انہوں نے کہا واقعی اعتقاد رکھتے ہیں کہ میں نام لوں تو لوگ مطلب حیران ہو کے یار ان کے ساتھ ایسا ہوا. انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ میں نے ایک میٹنگ میں لوگوں سے قسم لی. اب وہ معاملہ تھا یعنی ان لوگوں تک تو بتانے والا تھا ہی, سیریس میٹر تھا. صحیح. میں نے قسم لی کہ یہ بات جو ہے نا آپ باہر نہیں بتائیں گے. کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر نکلیں کچھ دیر کے بعد ہی باہر سے خبریں آنا شروع ہو گئی کہ فلاں میٹنگ میں فلاں مذہبی شخصیت کے سامنے یہ بات ہوئی ہے. اور شاید یہ بھی کہہ دو گے کہ حلفیہ بیان کیا ہے. ہاں وہ بھی کہہ کر بیان کر دیتے ہیں, پھر بھی وہ شیئر کر دیتے بھی کر کے. تو یہ حال ہے لوگوں کا. تو ماؤ شما کس ساتے میں ہیں ایسے. تو بہت احتیاط کرنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. اب ایک اور SMS آیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کافی پریشان ہوں کیونکہ مجھے اکثر خواب میں قبرستان یا کیچڑ یا سمندر کا پانی اور کبھی خون نظر آتا ہے. تو اس کی کوئی تعبیر جو ہے وہ بتا دیں. اور کیا یہ سب بندش یا جادو کے سبب سے بھی ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. ایک تو بندش اور جادو اتنا عام نہیں ہے جی جتنا ہم سمجھتے ہیں. جی. جادو ہے اپنی جگہ پر ہے, کرنے والے بھی ہیں کروانے والے بھی ہیں, لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں اور لوگ اتنے فارغ بھی نہیں ہیں جی کہ آپ کے چھوٹے سے معاملے کے لیے کوئی جادوگر کے پاس چلا جائے گا. تو پہلے تو اپنے آپ کو ایک عمومی اعتبار سے تھوڑا سا ریلیکس رکھنا چاہیے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ شیطان کے عمل سے بہرحال خوابوں میں اثر ہوتا ہے اور شیطان جو ہے وہ انسان کو پریشان کرنا چاہتا ہے. جیسے جاگتے ہوئے وسوسے ڈالتا ہے تو سوتے ہوئے خوابوں میں بھی وہ شرارت کرتا ہے. خون کا دیکھنا اسی طرح, اور جو قبرستان ہے تو کیچڑ ہے تو اس میں ہو سکتا ہے انہیں کچھ آزمائش کا سامنا کرنا پڑے. اب ہر ایک کی الگ الگ پہ ڈیٹیل. اب کیچڑ ہے تو کس طور پر دیکھی, خون ہے تو کس طور پر دیکھا. اچھا, ہر صورت میں خون کا دیکھنا برا ہو یہ بھی ضروری نہیں. اب مثال ہے حلال جانور کو کھانے کے لیے ذبح کیا خواب میں تو خون تو وہاں بھی نظر آئے گا, لیکن وہ خون کوئی نقصان دہ نہیں ہے. اور کسی انسان کے بیجا قتل کا خون دیکھا تو جدا ہو جائے گا. تو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ وہ خون کس چیز کا ہے, کس سچویشن میں ہے, اور جس سچویشن میں وہ دیکھا ہے اس کا خواب دیکھنے والے کے ساتھ کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں ہے. اچھا, کیچڑ جیسے ایک تو نارمل کیچڑ ہے تو اس سے تو کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن ایسا کیچڑ کہ جس میں وہ اپنے آپ کو پھنسا ہوا دیکھے اور دلدل نما ہو تو یہ کسی آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہوگی. تو یوں اس کے اندر, لیکن جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ انہیں مسلسل اس طرح کے خواب نظر آ رہے ہوں تو ان کے ساتھ معاملہ ہو یا ناظرین میں سے کسی اور کے ساتھ ایسا میٹر ہو. انہیں چاہیے کہ وہ یا متکبرو 21 بار سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت بنا لیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ پاک کی رحمت سے اس طرح کے ڈراؤنے اور جو برے خواب ہیں وہ آنا بند ہو جائیں گے. تو اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے. یہ وظیفہ ہے, جس کو بھی ڈراؤنے خواب تنگ کرتے ہوں تو وہ اس طور پر وظیفہ اختیار کر سکتا ہے. اچھا, قبرستان بعض اوقات انسان کو بطور تنبیہ کے بھی دکھایا جاتا ہے, یعنی کہ موت کی علامت ہے نا. جی قبر ہے, قبرستان ہے, تو یہ موت کی علامت ہے. اور انسان کو بعض اوقات یہ ریمائنڈ کروایا جاتا ہے کہ قبرستان دیکھے تو وہ اپنی موت کو یاد کرے, اور اس کو یوں پازیٹیو لینا چاہیے کہ میں اپنا محاسبہ کر لوں, اپنے اعمال کا جائزہ لیں. صحیح. اصل میں سمندر کا پانی جنرلی جو اگر نظر آئے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ طاقتور, بڑا, صاحب منصب, کوئی جنگجو قسم کا آدمی شخص, یہ مراد ہوتا ہے. تو نارملی تو ظاہر ہے کہ اب ہر ایک کا ایسا کوئی معاملہ ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو خواب دیکھتا ہے تو اس کا کسی بڑے شخص کے ساتھ ٹاکرا ہو, سامنا ہو, کوئی انٹریکشن ہو, تو یہ اس سے مراد لی جاتی ہے. اب جیسا شخص اور جیسا اس کا ماحول, تو اگر اس طرح کا خواب دیکھیں اور ان دنوں کوئی ایسا میٹر چل رہا ہو تو تھوڑا محتاط ہو کر احتیاط کے ساتھ کام کرنا چاہیے. ٹھیک. کچھ کالز بھی ناظرین کی ہمارے پاس ہیں, آئیے سلسلے میں کالز شامل کرتے ہیں. جی, محمد عمران اطاری سے بات کر رہا ہوں. میں نے یہ خواب دیکھا ہے, اس کی تعبیر بتا دیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ مجھے ایک باکس دیتا ہے
اور کہتا ہے کہ یہ کھولو آپ. جب اس کو میں کھولتا ہوں تو اس میں سے چمگاڈر کا بچہ نکلتا ہے اور وہ جو ہے نا اڑتا ہے، جیسے ہی پھل کے ڈبے میں سے نکلتا ہے تو ایک دم وہ جو ہے نا ہاتھ پر اور سر پر وہ حملہ کر کے زخمی کر دیتا ہے مجھے. تو برائے مہربانی اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں. جی سر. جس نے خواب دیکھا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے جو کمائی کے ذریعے ہیں ان میں غور کرے. ہو سکتا ہے کہیں پر کوئی ایسی کمزوری ہو تو درست کرنے کی حاجت ہو. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کے حلال نصیب فرمائے. تو اچھا تو نہیں ہے یہ خواب، تو اپنے اعتبار سے غور کر لیں. یوں بھی یہ بعض اوقات پازیٹیو ہوتا ہے کہ ہمیں تنبیہ ہو رہی ہوتی ہے. خواہ وہ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے جو معاملات ہیں اس کو شرعی اعتبار سے غور کر لیں، اخلاقی اعتبار سے غور کر لیں. اسی طرح اگر کوئی امپلائے ہے، کہیں پر ملازمت پیشہ ہے، تو خالی سیٹھ ہی ظالم نہیں ہوتا، بہت مرتبہ ملازم اس سے بڑے ظالم ہوتے ہیں ان معنوں پر کہ اپنا کام پورا نہیں کرتے، ڈنڈی مارتے ہیں. یہ سیٹھ کے ساتھ ظلم ہے کہ وہ آپ کو پوری تنخواہ دے رہے، آپ پورا کام نہیں کر رہے. تو دونوں اعتبار سے غور کر لیں. اگر کہیں پر کوئی اس طرح کی کمزوری کوتاہی محسوس کریں اس کو درست کر لیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. آمین. اللہ پاک آسانیاں فرمائے جی. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت بھی فرمائے. مزید کالز بھی ہیں جی. میرا نام محمد فراز ہے، میں صبح سندھ ضلع سانگھر سے ہوں. میرے کو خواب کی تعبیر بتا دیں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے جو مرشد کریم ہے ہمارے گھر بھی آیا ہے اور اس نے چائے بھی پی ہے. اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ جی سر. اگر جامع شرائط پیر صاحب کسی مرید کے گھر پر آتے ہیں تو آنا ہی بہت مبارک ہے. چائے پینا یا کچھ کھانا تو یہ ایک مزید میزبانی قبول کرنے کی علامت ہے، تو بہت ہی مبارک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. اور جامع شرائط پیر جو ہے وہ بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے. جسے نصیب ہو اسے چاہیے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرے. اور اگر مرید نے خواب دیکھا ہے تو اس سے یقیناً پیر سے محبت کی علامت بھی ہے، اس کو عقیدت ہے، محبت ہے. تو مبارک ہے، اچھا خواب ہے. اپنے پیر صاحب کے نقش قدم پر چلے، جو وہ رہنمائی کرتے ہیں اور جن باتوں کا حکم دیتے ہیں اس پر عمل کرے، اور جن باتوں سے منع کرتے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے. تو مجموعی طور پر اس کو ہم اچھا خواب ہی تصور کریں. صحیح. چلیں جی مزید کال. میرا نام محمد معین شاہد ہے. میں آپ کا پروگرام خوابوں کی تعبیر دیکھ رہا ہوں. مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے. میرے ابو عمرے سے آ رہے ہیں اور ان کے لیے ایک گائے لائی گئی ہے اور کافی سارا سامان بھی. اس کی تعبیر بتا دیں. جی اسد. گائے لائی گئی ہے جی عمرے کے لیے، اور عمرے سے والد صاحب واپس آ رہے ہیں اور ان کے لیے گائے لائے گی اور مختلف سامان، جیسے ہوتا ہے کہ تیاریاں وغیرہ کی جاتی ہیں. اچھا، اس سے تو ہو سکتا ہے کہ والد صاحب ان کے حقیقت میں آئے ہوں. صحیح. تو پھر تو کوئی خاص تعبیر تو نہیں ہوگی، کیونکہ ایک عمومی حالات سے متعلق ہے. ایسا ہوتا ہے عمرے سے جب کوئی آتا ہے تو ماشاءاللہ اس کی آوبھگت کی جاتی ہے، استقبال کیا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں، دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. تو عمومی حالات سے متعلق ہے تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. آمین. مزید کون؟ مچھلی کا شکار کرتے ہوئے دیکھنا. جو بھی مچھلی جال میں پھنستی ہے وہ مری ہوتی ہے، کافی عرصے کی وہ مری ہوتی، آکڑی ہوتی ہے. اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی اسد. ہاں یہ اچھا نہیں ہے، اور نعمت چھننے، کسی آزمائش میں مبتلا ہونے کی یہ علامت ہے. تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اپنے معاملات پہ غور کرے اور صدقہ ضرور کرے. اللہ کی راہ میں ضرور صدقہ کرے، تاکہ اگر کوئی نعمت ہے تو اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے، اور کوئی ایسی آزمائش ہو تو اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے. کیونکہ مچھلی جو ہے اس کا درست طور پر شکار کرنا بھی انہوں نے بتایا یہ تو نیگیٹو ہے، اور اگر پازیٹیو وے میں اگر کوئی شکار کرتا ہے تو نعمت ملنے کی، اسی طرح رزق میں برکت کی علامت اور دلیل ہوتا ہے. تو اللہ پاک خواب دیکھنے والے کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. آمین آمین. مزید کچھ SMS ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. یہ بنت نعیم ہیں، انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے امی ابو گم ہو گئے، اور جب میں نے انہیں ڈھونڈا تو ابو بے ہوش اور امی کو یعنی کہ تھیلے میں ٹکڑے ٹکڑے دیکھا. اس کی کیا تعبیر ہے؟ پریشان نہ ہو، شیطان کی طرف سے معلوم ہوتا ہے.
دعا کریں اپنے والدین کے لیے، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ شیطان کی طرف سے ہوگا تو پریشان نہ ہوں، بس دعا کریں اور کسی سے شیئر نہ کریں۔ ایک اور یہ خواب ہے، کہتے ہیں کہ میری امی نے خواب دیکھا ہے کہ ایک کتے نے انہیں کاٹ لیا ہے اور 2 کتے ان کے پیچھے لگے ہوئے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ کوئی دشمن ہے جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کمزور ہے، تو ایک تو احتیاط سے کام لیں، اپنے معاملات کو بہتر کریں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی جھگڑے کی، دشمنی کی صورت پیدا ہو رہی ہو تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اور جب بھی اس طرح کا خواب دیکھیں تو کچھ صدقہ ضرور کر دینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ صدقہ ایک بڑا زبردست عمل ہے، اور بیماریوں سے، مشکلات سے، آزمائشوں سے حفاظت کے لیے ایک بہترین صورت ہے۔ وہ کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ اس کے اماؤنٹ فکس نہیں ہوتی، وہ ایک نفلی صدقہ ہے، وہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا آپ کرنا چاہیں آپ کیجئے، انشاءاللہ اس کا ضرور ثواب بھی ملے گا اور آزمائشوں سے محفوظ بھی رہیں گے۔ بالکل انشاءاللہ الکریم۔ صدقے کی بڑی برکتیں ہیں، اور یہ کہ جس کی مسلمانوں کو نیڈ ہو، ضرورت ہو، وہ صدقہ کریں تو انشاءاللہ الکریم وہ زیادہ انشاءاللہ بہتر ہے، اور اس کے فوائد اور ثمرات بھی انشاءاللہ الکریم زیادہ جو ہے وہ نصیب ہوں گے۔ مزید بھی کچھ SMS ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ فرحان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کامرا کینٹ سے بات کر رہا ہوں، میری بڑی بہن ہے، وہ زیادہ سے زیادہ روز خواب میں زندہ سانپ دیکھتی ہیں، کبھی بہت زیادہ سانپ ایک ساتھ دیکھتی ہیں، کبھی وہ دیکھتی ہیں کہ سانپ خواب میں امی کو کاٹتا ہے، کبھی چھوٹی بہن کو کاٹتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے، برا شخص ہوتا ہے، اور اس کا کاٹنا اور ڈسنا یہ اچھا نہیں ہے۔ تو اپنی حفاظت کے لیے ظاہری اسباب بھی اختیار کریں، اور پوری فیملی کو چاہیے کہ تعویذات وغیرہ، وظائف وغیرہ جو حفاظت کے لیے دیے جاتے ہیں انہیں اختیار کریں، اللہ پاک حفاظت بھی فرمائے اور آزمائش سے محفوظ بھی فرمائے۔ اور تعویذات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت ہی آسان اور محفوظ ترین جگہ دعوت اسلامی ہے۔ آگے پیچھے جاتے ہیں تو میں نہیں کہتا کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن بعض اوقات لوگ کہیں آگے پیچھے جاتے ہیں تو آزمائش کا بھی شکار ہو جاتے ہیں نا، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں۔ تو دعوت اسلامی کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے، امیر اہل سنت کے تعویذات جو ہے وہاں پر دیے جاتے ہیں، تو فری آف کاسٹ ہیں۔ آپ جس بھی شہر میں رہتے ہیں وہاں پر فیضان مدینہ ہے تو وہاں پر آپ تشریف لے جائیے، ورنہ تقریباً ہر شہر کے اندر فیضان مدینہ میں یا اور بھی مساجد کے اندر اس کے سٹال لگتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں جو اس ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہیں، تو فری آف کاسٹ ملتے ہیں۔ آن لائن بھی یہ سروسز ہیں ہماری، وہ بھی آپ سہولت حاصل کر سکتے ہیں، dawatIslami.net پر یہ آپ کو مل جائے گی۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے وہ اللہ پاک محفوظ فرمائے گا۔ تو ہمیں اپنی حفاظت کے ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ روحانی جو علاج اور اسباب ہوتے ہیں بچنے کے وہ بھی اختیار کرنے چاہیے، کچھ نہ کچھ وظائف صبح و شام پڑھنے کے، نمازوں کے بعد پڑھنے کے، اپنی حفاظت کے لیے ضرور اختیار کرنے چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی پریئر ٹائمز موبائل اپلیکیشن کے اندر بھی ایک وظائف کا پورا جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے۔ اسی طرح الحمدللہ مدنی پنصورہ یہ پوری ایک کتاب الحمدللہ ہے، اس کے اندر بہت پیارے پیارے اوراد ہیں۔ اس کے علاوہ امیر علیہ سنت کے بہت سارے رسائل کے آخر میں اوراد دیے ہیں الحمدللہ، ان کو بھی جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ فیس بک کے ذریعے بھی الحمدللہ روحانی علاج اور استخارہ کا جو آفیشیل پیج ہے اس پہ جا کر آپ کارڈ بھی کروا سکتے ہیں الحمدللہ عز و جل، اور ساتھ ہی ساتھ تعویذات بھی منگوا سکتے ہیں۔ آپ دنیا بھر میں جہاں پر بھی ہوں الحمدللہ فری آف کاسٹ دعوت اسلامی کی اس سہولت سے آپ الحمدللہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو بہت پیاری بات ہے کہ ظاہری صدقہ اور خیرات کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی حفاظت کا بھی آپ وہ حفاظت کا بندوبست کرنے کے لیے اوراد و وظائف، اور ساتھ ساتھ تعویذات، گھر کی حفاظت کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے، خود اپنی حفاظت کے لیے ہے وہ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک نے چاہا تو ضرور اس کی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ ایک اور اسد بھائی میسیج آیا ہے، یہ ایک اسلامی بہن کا خواب ہے، یہ کہتی ہیں کہ بھنا ہوا بکرے کا گوشت خواب میں کھایا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو؟ بہت زبردست ہے، رزق میں انشاءاللہ برکت ہوگی، واہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور ہے، یہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ گائے ذبح ہو رہی ہے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی میرا پیٹ کاٹ رہا ہے، میں نے اپنے جسم کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ بے ربط ہے، فضول ہے، اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ بعض اوقات اس طرح کے فضول خواب آ جاتے، بس اس کا یہی حل ہوتا ہے کہ اس کی طرف بندہ توجہ نہ کرے۔ صحیح۔
ایک اور ہمارے نگرانی شورا کو دیکھا ہے خواب میں کہ حاجی عمران اتاری صاحب پانی پر چل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے ان کے لوگ بھی چل رہے ہیں، میں ان کا بیان بھی سنتی ہوں اور ان سے سوال بھی پوچھتی ہوں، اس کی کیا تعبیر؟ کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے مدنی چینل دیکھتی ہوں، بیانات سنتی ہوں، وہ جو روٹین کی چیز ہے انہوں نے خواب میں دیکھی ہے، اچھی بات ہے، مبلغین کے بیانات سننے چاہیے، ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ایک اور ہمارے فرحان اتاری بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں دینی مبلغ اور اسکول ٹیچر ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سمندر میں پل سے سمندر میں گرا اور ڈوب کر مر گیا، کچھ دیر بعد دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے اور میں رو رہا ہوں، اسی ٹائم میرے ذہن میں آیا کہ میں تو ڈوب کر مرا ہوں، میں کفر پر تو نہیں مرا، پھر میرے ذہن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ذکر آیا خواب میں، اس کی کیا تعبیر ہو؟ ہاں، جب اٹھے ہوں گے تو نہ حشر ہے نہ ڈوبے ہیں، گھر کا بستر ہے۔ اچھا، تو خوش عقیدہ معلوم ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیے، جو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہے تو ہمارا تو آسرا ہی یہ ہے کہ ہمیں اپنے نیکیوں پر کوئی گھمنڈ نہیں ہے، پہلے تو ہے ہی نہیں، جو ہیں ان کی قبولیت کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو جو سب سے بڑا آسرا ہے وہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو بھی خوش عقیدہ ہوتا ہے تو وہ اس طرح کے خواب دیکھتا ہے۔ اب یہ پورا نا ایک وہ ہے منظر کشی، منظر کشی ہے، بیانات سنتے ہیں، علماء سے صحبت اختیار کرتے ہیں، تو قبر کی، برزخ کی، قیامت کی، میزان کی باتیں بھی ہوتی ہیں، پلسرات کی، پھر یہ ساری شفاعت کی باتیں، تو وہی چیز انہوں نے خواب میں دیکھی۔ تو دعا کریں اللہ پاک حقیقت میں نصیب فرمائے، اور خوف خدا کی وجہ سے بندہ یہ سوچتا ہے، جو بھی اچھی صحبت والا ہوتا ہے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے، تو کوئی بھی مسلمان کفر پر مرنا پسند نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں پسند کرے گا۔ تو ہم اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک انہیں بھی اور ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور اسد بھائی یہ خواب ہمیں موصول ہوئے میسج کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ خواب میں سبز طوطا دیکھنا کیسا ہے؟ اس کی ڈیفرنٹ تعبیریں ہیں، غلام سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے، اور بھی اس کی کچھ اچھی ہیں کچھ بری ہیں، تو دیکھنے والے کی پرسنالٹی کے اعتبار سے یہ مختلف ہوتی ہے۔ اچھا، بنت عبدالشکور ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنی جو معلمہ جو استانی ہیں ان کی خدمت کر رہی ہوں، اس کی تعبیر؟ اچھی بات ہے، ایک نیک کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے، استاد کا ادب کرنا، اس کی خدمت کرنا، تو انہیں اپنے استاد سے، اپنی استانی سے محبت ہوگی، اچھی بات ہے، تو جاگتے ہوئے بھی کریں، تو ایک عمومی حالات سے متعلق ہے، ایسے اللہ پاک نے برکت دے۔ صحیح۔ اسی طرح ایک اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں بہت بڑا پانی کا دریا دیکھا ہے، میں اس کے پاس سے گزر رہی ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں اس کے اندر گر نہ جاؤں۔ بعض اوقات تو کسی پریشانی کی وجہ سے یہ خواب نظر آتے ہیں، یعنی کہ جاگتے ہوئے انسان کسی خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کے خواب دیکھتا ہے، اور ہو سکتا ہے ان کا انٹیکشن کسی بڑی شخصیت سے، پرسنالٹی سے ہو، جیسا ہم نے اولاً بھی بیان کیا تھا، تو اس کے اعتبار سے محتاط رہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں۔ ایک اور یہ خواب موصول ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی شخص مٹی کا گھر بنا رہا ہے، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ گھر بنانا اچھا ہے، اور انسان کی خواہش بھی ہوتی ہے، اپنا گھر ہر شخص حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کامیابی ملنے کی علامت ہے، تو واقعی اگر گھر کی ہی خواہش ہے کسی کے دل میں اور وہ یہ خواب دیکھتا ہے تو اچھی امید رکھنی چاہیے اللہ پاک کی رحمت سے کہ اللہ پاک اس نعمت سے انہیں نوازے گا۔ نواز اتاری رحیم یار خان سے یہ کہہ رہے ہیں اسد بھائی خواب کے اندر آم کا دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہو؟ اچھا ہے، میٹھا اگر دیکھا ہے تو نعمت کی، خوشخبری کی علامت ہے۔ پیچھے بھی ایک خواب کے دوران جب وہ دیکھا تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ اس میں یہ جادو یا بندش تو نہیں ہے، تو ایک ہمارے یہاں ایک یہ جنرلی کنسیپٹ ایک یہ ہے کہ لوگ اس طرح کی کوئی بھی آزمائش کی جب معاملات آتے ہیں، یہ تو خواب کی بات ہے، ظاہری طور پر بھی اگر گھر میں کوئی بالفرض ہے نا، عام طور پر جس کو آپ کہیے کہ وائرس وغیرہ جب وائرل ہوتا ہے تو سبھی گھر کے افراد بیمار ہو جاتے ہیں، تو یہ لوگ کچھ یا گھر میں آزمائشیں آ رہی ہیں یا رزق میں کام نہیں چل رہا، تو اپنے تئیں کئی لوگ جو وہ اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ کہیں ہمارے اوپر کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، کہیں کہ ہمارے اوپر کوئی بندش تو نہیں ہو گئی، تو یہ جو ایک سوچ ہمارے یہاں ڈیولپ ہو جاتی ہے، اپنے طور پر اس کو ایک ذہن میں سوار کر لیتے
یہ گویا خود کو خود ہی پریشان کرنے والی بات ہے، کیا کہیں؟ یہ بھی ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جادو یا بندش کسی نے کچھ معاملہ کروایا ہے، جی اس کا معاملہ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ صحیح۔ اس کے مقابلے میں زیادہ جو ہے نا وہ نظر لگنے کا معاملہ ہے۔ جی صحیح۔ کہ آپ کی کوئی بھی اچھی چیز ہے اس کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہنے والے لوگ شاید 1% ہوں گے، ٹھیک ہے نا، 99% لوگ نہیں کہتے، یعنی تعجب سے، حیرت سے کسی چیز کو دیکھا جی اور ماشاء اللہ نہ کہا تو نظر لگنے کا بہت اندیشہ ہوتا ہے۔ اچھا، نظر خالی دشمن کی نہیں لگتی، اپنے دوست کی بھی لگ جاتی ہے، ماں باپ کی نظر گھر والوں کو، بچوں کو لگ جاتی۔ تو یہ سوچنے کے بجائے کہ کسی نے جادو ٹونا کرایا ہوگا، بندہ یہ غور کرے کہ کہیں نظر بد تو نہیں ہے، اگر ان یوزول کوئی چیزیں ہو رہی ہیں جی اور اس کی حفاظت کے لیے بندے کو اقدامات کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ روحانی کچھ نہ کچھ وظائف کو اپنے روٹین میں شامل رکھیں، صحیح۔ تو اسی طرح نظر بد سے بچنے کے لیے بھی وظائف کو اپنی روٹین میں رکھیں۔ اچھا، اگر نظر لگ جائے تو اب کیا کریں؟ تو اب اس کے لیے وظائف بھی ہیں اور کچھ اس کے عملی ٹوٹکے کہہ لیں، طریقے کہہ لیں۔ تو مدنی پنصورے کا ابھی تذکرہ ہوا تھا، تو اس میں نظر بد سے حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے، وظیفہ بھی مل جائے گا اور طریقہ بھی مل جائے گا۔ آپ خود اپنے گھر میں نظر اتار سکتے ہیں، جیسے اچھا بعض اوقات ہوتا ہے آپ بظاہر کچھ بھی نہیں ہے آپ کو، آپ صحت مند ہیں، سب ہے، لیکن کام میں دل نہیں لگ رہا، جاب پر آئیں تو آدھے ٹائم میں گھر جانے کا موڈ ہو رہا ہے، گھر میں بیٹھے ہیں تو خواہ سستی کا شکار ہیں، تو ظاہری طور پہ کوئی ایسا سبب نہیں ہے لیکن عجیب و غریب حالت ہو رہی ہے، کمزوری محسوس کر، تو یہ بھی بعض اوقات نظر بد ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا اچھے بھلے کام کرتے کرتے یوں ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے گھر میں نظر اتارنے کا طریقہ آنا چاہیے اور یہ اتارتے رہنا چاہیے۔ تو جادو ٹونے کے بجائے اس طرف زیادہ توجہ کریں اور ان سب کے ساتھ اپنی حرکات و سکنات پہ بھی غور کریں کہ وہ نہ جادو ہے نہ نظر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کام کرنا چاہیے وہ ڈھنگ سے کرنا نہیں ہے۔ اچھا، اپنی سستی ہے، نہ وقت پہ سونا ہے نہ وقت پہ اٹھنا ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ صحیح سے وضو کرنا ہے، نہ تلاوت کرنی ہے، نہ کام کرنا ہے، تو جب ایسی حالت ہوگی تو پھر نتیجے اچھے تو نہیں ہوں گے نا۔ تو ظاہری اسباب، یہ اللہ پاک نے عالم جو ہے یہ عالم اسباب کہلاتا ہے، کہ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو ہے وہ عالم ہے، دنیا ہے۔ تو اللہ پاک مسبب الاسباب ہے اور ہم اسباب کی دنیا میں رہ رہے ہیں، تو اس سے ہم کبھی بھی جو ہے نا وہ لاپرواہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر روحانی چیزیں ہیں وہ ہمیں بہرحال کرتے رہنا چاہیے۔ مزید کچھ ایسے میسج ہیں ناظرین کے وہ شامل کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ اوپر اور نیچے سے ایک ایک دانت ٹوٹ گیا ہے، اس کی کیا تعبیر؟ اچھا نہیں ہوتا، یہ قریبی عزیز رشتہ دار کے آزمائش میں مبتلا ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر کوئی قریبی عزیز بیمار ہے تو آپ اگر اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کیجئے، اور بعض اوقات ایسے اسباب ہوتے ہیں جو بیماری کا باعث ہو سکتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ایک اور یہ کہہ رہے ہیں خواب دیکھا ہے حضرت علی کے مزار پر حاضر ہوں اور بہت ہی خوبصورت ہیں یعنی مزار شریف، جبکہ میں ان کی قبر انور کی بھی زیارت کرتی ہوں، اس کی تعبیر بتا دیں۔ بہت مبارک ہے، ماشاءاللہ۔ کسی صحابی کا مزار شریف ہو یا کسی ولی کا مزار ہو، اس کی زیارت کرنا، وہاں پر حاضر ہونا، ان صاحب مزار کی برکت ملنے کی علامت اور دعا۔ سبحان اللہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا ہی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو غالب آپ کی خصوصیات ہے اس میں شجاعت ہے، علم ہے، عدل ہے، ولایت ہے اور عبادت ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، خدمت دین ہے، عشق رسول ہے۔ انشاءاللہ خواب دیکھنے والے کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت نصیب ہوگا۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں اور ان کے فرامین پر عمل کی کوشش بھی کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کچھ کالز بھی ناظرین کی ہمارے پاس ہیں، جی کالز چلا۔ شہاب احمد مصطفی عرض کر رہا ہوں، خواب میں بار بار مٹھائی کھانا کیسا ہے؟ جی اصل اچھا ہوتا ہے، جی، خوشخبری کی علامت ہوتی ہے۔ میٹھا کھانا، مٹھائی کا دیکھنا اچھی خبر ملنے کی دلیل ہوتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات انسان کسی اچھی خبر کا منتظر ہوتا ہے، کوئی آپ نے کام کیا ہے، اب آپ اس کے نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں، تو بزنس ڈیل کی ہے، اب آپ اس کے پروفٹ کا انتظار کر رہے ہیں، کسی سے کوئی بات کی ہے، اس کے مان جانے کے منتظر ہیں،
تو اس دوران اگر کوئی شخص یہ خواب دیکھتا ہے تو اس کے لیے پازیٹیو ہے کہ انشاءاللہ اچھی خبر سنے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جی، زبردست تعبیر ہے مٹھائی دیکھنے کی۔ جی مزید کون؟ کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ جو میری داڑھ ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کے نکل رہی ہے، مہربانی کر کے اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں۔ بعض اوقات تو ہو سکتا ہے کوئی دانتوں کے مرض کا شکار ہو، اگر ہے تو پھر تو اس کی تعبیر نہیں ہوگی، اپنا علاج کرے یا اس کو درست کرنے کی کوشش کرے، اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو یہ کسی قریبی کے مشکل میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے، تو اس کے لیے دعا کرے، اللہ پاک آسانی والا معاملہ کرے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے اور صحت عافیت اور سلامتی اللہ عطا فرمائے، اور آزمائشوں سے اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مزید کال شامل کرتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ، بہن اور پھوپھی کو خواب میں دیکھا جو تینوں مرحومین ہیں۔ میری والدہ اور پھوپھی جو آپس میں گفتگو ہیں بہت اچھی طرح بے فکر، اور بہن اور وہ کہہ رہی ہے میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، اور شاید ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جا رہے ہیں درد کی وجہ سے، تو مجھے اس کی تعبیر معلوم کرنی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیں مرحومین کو دیکھنا تو ایک نارمل بات ہے، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے، تو دنیا سے اگر وہ چلا جائے تو خواب میں نظر آنا اس کا ایک عام روٹین کی بات ہے، تو اس حد تک تو اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہوگی۔ البتہ فوت شدہ کو کسی آزمائش میں دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا، جیسے انہوں نے کہا کہ درد سر دیکھا، تو اس میں دعا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اللہ پاک ان کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اچھا یہ خواب دیکھیں تو بالخصوص کریں، اور اگر یہ خواب نہ بھی دیکھیں تو اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے، دعا کرتے رہیں۔ دنیا سے چلا گیا، اب وہ اپنا عمل تو ظاہر ہے وہ نہیں کر سکتا نا، کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ کوئی ثواب جاریہ کی صورت وہ کر گیا تو اللہ جسے نصیب کرے۔ لیکن اگر ہم اپنے مرحومین کو دعاؤں میں یاد رکھیں تو اب یقین کریں ان کے لیے اتنی زیادہ یہ خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے، اب وہ کتنا منتظر ہوگا۔ اچھا اب مثال ہے، اب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک فوت شدہ ہے اور اس کے سامنے یہ ہے کہ اگر تمہیں ایک دعا مل گئی یا ایک نیکی مل گئی یا کچھ نیکیوں کا ایصال ثواب ہو گیا تو تمہارے لیے آزمائش ختم کر دی جائے گی۔ تصور کرے تو وہ ایک دعا کے لیے، کسی ایک عمل کے لیے کیسا منتظر ہوگا۔ اچھا ہمارا کیا جائے گا، ہمیں تو اللہ نے زندگی دی ہے نا، اب ہم فضولیات میں اتنا وقت گزار دیتے ہیں، ایک طرف ہمارا وقت اتنا فضول گزر جاتا ہے کہ ہمیں خود خبر نہیں ہے۔ اچھا خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں کہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں وہ خود اپنے اس عادت سے تنگ ہے، اسکرول کرنا شروع کرتے ہیں تو وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا، جب پھر خود اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ملامت بھی کرتے ہیں ایسے۔ تو ایک طرف ہمارا اچھا اسی طرح گپے مارتے ہیں اور کام ہیں، فضول بیٹھے ہوئے ہیں، فضول سفر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی صرف ایک دعا، ایک سورہ فاتحہ پڑھنا، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، چند بار کلمہ طیبہ پڑھنا، سبحان اللہ کہنا، تکبیر تحلیل جو بھی ہے، اس سے کسی کی مغفرت ہو جائے گی، کسی کی بخشش ہو جائے گی، کوئی آپ کا بھائی بہن کوئی بھی مسلمان کسی مشکل سے نجات پا جائے گا۔ آپ سوچے تو صحیح۔ اچھا آج ہماری یہ عادت ہوگی اور یہ لیگیسی آگے چلے گی تو کل ہم نے بھی تو دنیا سے جانا ہے، ہمارے بعد والے ہمارے لیے کیا کریں گے؟ تو یہ تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ درخت لگاؤ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، ہیں آپ کے لیے تو ضروری ہے ہی لیکن جو آنے والے ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایسے ہی تو ایسے ہی اپنے لیے بھی جئیں اور دوسروں کے لیے بھی جئیں۔ اور یہاں پر اصل میں اس کے اندر بینیفٹ یہ بھی ہے کہ جہاں ہم سورہ فاتحہ یا تسبیحات یا درود پاک یا قرآن پاک کی تلاوت کر کے اصالہ ثواب کر رہے ہیں، اپنی بھی تو نامہ اعمال میں نیکیاں آ رہی ہیں نا، ایسا نہیں اب خود کو بھی تو ثواب مل ہی رہا ہے، ایسا ہی تو اپنے بھی بینیفٹ ہے، فائدہ ہے، اور اپنے مرحومین کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل فوائد۔ اور پھر یہ دیکھیے آج ہمارے پاس مہلت ہے، کل ہمیں بھی ایک سبحان اللہ کہنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی، لہذا ابھی وقت ہمارے پاس ہے تو ہم بھی اصالہ ثواب کریں، خود بھی نیکیاں کریں اور اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ، ایسی پیاری باتیں، ایسی سوچ الحمدللہ ملتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اجتماعات میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کے
کی تعبیریں